اچھا یوزلی اسپائن پورٹس ڈیزیز، آپ کبھی پورٹس ڈیزیز جب پڑھیں گے تو یہ پورٹس ڈیزیز کیا ہے؟ یہ ٹیوبرکلوسس ہے، آپ کو کتابوں میں نظر آئے گا، بعض دفعہ ڈائگنوزز ہوئی آ جاتی ہے کہ اس کو پورٹس، جب بھی پورٹس آئے گا تو آپ یہ سمجھیں کہ یہ بون ٹی بی ہے۔ گریجولی آنسٹ، آہستہ آہستہ یہ پھیلتا ہے، کولڈ ایبسس ہوتا ہے، ورٹیبرا کولیپس ہو جاتے ہیں۔ جب بون ٹی بی ہوگی تو مورے یوں بیٹھ جاتے ہیں، اور چاہے وہ بون ٹی بی ہے چاہے وہ ٹیوبرکلوسس ہے۔ ہم نے ابھی سارے دوست واقف ہیں کہ ہم نے ٹی بی پہ بڑا کام کیا، اور ابھی ہم نے ٹیوبرکلوسس کلونیم ریزسٹنس بنائی، دنیا میں 200 سال پہلے کسی نے نہیں بنائی، بڑی بڑی کمپنیاں بیٹھی ہوئی ہیں، بڑے بڑے ریسرچر بیٹھے ہوئے ہیں، اور خدا نے ہومیوپیتھی کی مدد کی۔ ہمیں کیا پتا تھا کہ ٹیوبرکلوسس ریزسٹنس، ہم یہ ہوتا ہے کہ ری ایکرنس ہو جاتی ہے یا کچھ ہو سکتا ہے، لیکن جب ہمیں پتا چلا، میرا ایک دوست ہے وہ ٹی بی کا پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے، تو اس سے جب ڈسکشن ہوئی تو اس نے کہا کہ ہمیں سب سے بڑی مشکل دنیا میں یہ پیش آ رہی ہے اس وقت ٹی بی کے علاج میں، وہ پی ایچ ڈی کی ہوئی اس نے دی کہ ٹیوبرکلوسس جو ہے یہ بیکٹیریا ریزسٹنس ہو گیا، اس پہ دوائیاں کام نہیں کرتی، اور ہم نے وہ ٹیوبرکلوسس کا ریزسٹنٹ بیکٹیریا تھا، ہم نے وہ لیا اور ہم نے اس کو پیٹنٹائز کیا۔ میں آپ کو کہتا ہوں 100 گنا زیادہ آپ کی بیسیلینیم ٹیوبرکلونیم سے زیادہ وہ کام کرتی ہے، 100 گنا زیادہ۔ اور اگر بیسیلینیم ٹیوبرکلونیم جو ہماری نارمل ہے وہ 2 دن میں آپ کو افیکٹ دوائی گئی ہے، یہ 10 منٹ میں افیکٹ دیتی ہے، اتنا اچھا کام کرتی ہے۔ تو ہم نے یہ چیزیں پڑھ پڑھ کے دیکھ، جب خدا کسی سسٹم کی مدد کرتا ہے تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی ذریعہ بھی بنا دیتا ہے، جب آپ کی نیت ٹھیک ہوگی۔ اب دیکھیں نا، یہ کریڈٹ ہومیوپیتھی کو جاتا ہے کہ جب لوگ اس کو سنیں گے، جب اس کو پڑھیں گے تو بے شمار وہ لوگ جو بار بار ٹی بی کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، جو ٹی بی ریزسٹنس میں مبتلا ہوتے ہیں، وہ ٹیوبرکلونیم ریزسٹنس کی جب ڈوز لیں گے تو ان پہ دوائیاں کام کرنی، چاہے وہ ایلوپیتھک دوائیاں چاہے ہومیوپیتھک دوائیاں، ان پہ دوائیاں کام کرنی شروع ہو جاتی ہیں۔ اور نیورولوجیکلی ڈیفیسٹ پاسبل ہے۔ پھر دیکھیں جب آپ کا ورٹیبرا کولم کولیپس کر گیا، اس کے ساتھ سارا کو ریلیٹ ہوتا ہے، آپ کا نیورولوجیکل سسٹم پڑا ہوتا ہے، پھر وہ بھی ڈیمیج ہو جاتا ہے۔ تو اب بون ٹیوبرکلوسس میں ہومیوپیتھی بہت اچھا ڈیل کرتی ہے، اور اسٹیفلوکوکس میں بہت اچھا ڈیل کرتی ہے، کیونکہ ہمارے پاس اس کے نسوڑ موجود ہے، دنیا کے کسی اور کے سائنس کے پاس اس کے نسوڑ موجود نہیں۔ آگے چلتے ہیں، یہ دیکھیں آسٹیومائلائٹس ورٹیبرا کے اندر ہے، اور انفیکشن یہ ہوا، یہ ورٹیبرا ڈسک کو اس نے خراب کیا، اور یہ ساری اسپائنل کارڈ ہے، اور اسپائنل کارڈ کمپریس ہونے شروع ہوگی۔ یہ دیکھیں یہاں سے انٹری لی اس نے، ایک ورٹیبرا پکڑا اور یہ پھیلتے پھیلتے پھر یہ مورا ہی پورا کلیپس کر کے یوں بیٹھ جائے گا۔ اکثر لوگ آپ کو کہتے ہیں جی وہ ٹی بی کی وجہ سے میرا مورا کلیپس ہو گیا، لائف ٹائم اب لوگ معذور ہو جاتے ہیں۔ نیکسٹ جی، ٹیوبرکلوسس آسٹیومائلائٹس کو کہتا ہے کہ پرائمری جو ہے یہ ٹی بی لنگز میں تھی، سیڈنگ ٹو بون اکر ان پرائمری فیز ریمین ڈارمنٹ، تو بون کے اندر آ گئی اور بڑے کو پتہ ہی نہیں چلتا، کئی سال گزر جاتے ہیں، پتہ اس وقت چلتا ہے کہ جب درد ہوتا ہے، موومنٹ مشکل ہوتی ہے، جا کے ٹیسٹ کراتا ہے، وہ کہتے ہیں وہ ہو تو اس کو تو بون ٹی بی ہے۔ میں آپ کو اکثر ہمارے پاس جب بھی یہ جو سینٹرل لائن ایریا ہے، آپ کا جو تھروسک ایریا ہے، سروائکل اوپر والا، درمیان میں جو ہے تھروسک ہوتا ہے، نیچے آپ کا لمبر سیکرل ہے، اور پھر کوکسک ہے۔ کوکسک ہو گیا، جو لمبر ہو گیا، سیکرل ریجن ہو گیا، سروائکل ریجن ہو گیا، یہ موسٹلی بعض دفعہ آسٹیوفائٹ ڈیولپ ہو جاتے ہیں، بعض دفعہ انجری ہو جاتی ہے، بعض دفعہ ویٹ لفٹنگ کی وجہ سے کولیپس کر جاتے ہیں، وہ ہم نے بڑا ڈیٹیل اس کو ڈسکس۔ درمیان والا ایریا جب بھی انوالو ہوگا یہ ذہن میں رکھیں، یہاں کوئی میجر پرابلم، کیونکہ اس کو ریبز نے بڑا باندھ کے رکھا تھا اس ایریے کو۔
سپورٹ ہوتی ہے اس کا. تو یہ سپورٹنگ ایریا جو ہے, جو پسلیوں کے ساتھ باندھا ہوا ایریا ہے, یہ اگر خراب ہوتا ہے تو یہاں لازمی ٹی بی ہوگی یا ملیگنسی ہوگی یا کینسر ہوگی. تو کلینکلی فیچر جب ہم دیکھتے ہیں کہ یار یہ ایریا انوالو ہے. اب جب نمبر والا انوالو ہوتا ہے تو میں ایسے پہلا سوال میں پوچھتا ہوں کہ وزن اٹھایا تھا, کہتا ہے ہاں جی ویٹ لفٹ کیا. مطلب یہ ایریا جب بھی آتا ہے آپ 95% آپ بالکل آپ فتوا دے دیں گے سروائکل آسٹیوفائٹس ہیں. یہاں آسٹیوفائٹس بنیں گے کیونکہ یہ صرف ہیڈ کو ہولڈ کر ہے, تو یہاں سروائکل اسپائٹ بنے گے تو یہاں کمپریشن رائٹ لیفٹ آنا شروع ہوگا. تو ہر ایریا کی پیتھولوجی ہے, ہر ایریا کے کاز آپ کو جاننے بڑے ضروری ہیں. اس کے بغیر آپ علاج نہیں کر سکتے. آپ کا مریض آپ کے پاس جب آئے گا تو آپ کو جب آپ کہیں گے یہاں کوئی بڑی خرابی ہے بھائی, اس کو میں نے ایکس رے کرانا ہے یا میں نے سی ٹی اسکین کرانا ہے, تو وہ سمجھ جائے گا کہ بندہ میرا جو ہے صحیح پہنچ گیا. اب میرے پاس لوگ آتے ہیں جی میں اس کو پہلے میں کہتا ہوں آپ کا L4-5 کمپریشن ہے یا S1 کمپریشن ہے, تو اندر فائل سے نکالتا ہے ایم آر آئی, دیکھیں جی واقعی یہی کمپریس ہے. تو یہ آپ کا کلینکل ایکسپیرینس ہے کہ یہ شیٹک کمپریس ہوگا. شیٹک 5 لفظ ہی نگتی سیکرل 1-2 اور L4-5 سے نکلتی ہیں, تو آپ کو یہی 5 مورے آپ آئیڈینٹی کرتے ہیں تو شیٹک نرو ہوتے ہیں. تو دس از دا سمٹومٹولوجیکلی آپ اوپر جاتے ہیں کیونکہ آپ کو پیتھولوجی کا پتہ ہے. پھر آپ سمٹومز آپ پوزیٹو فیکٹر پہ چلیں گے. جب تک آپ کو پیتھولوجی کا نہیں, لوکل کا اس کا نہیں پتا کہ کیا پرابلم ہے, سمٹم پہ آپ کبھی بھی نہیں جج کر سکتے. ہمیں پتا کہ 5 مورے انوالو ہوتے ہیں شیٹک نرو میں. تو جو بندہ کہے گا میں اس کو کہوں گا یہ L4-5 میں S1 میں کمپریشن ہے, تو وہ کہے گا ہاں جی ایم آر آئی میں تو یہی کچھ لکھا. اور کامنلی L4-5 S1 ہی پکڑا جاتا ہے. بہت کم ہوتا ہے کہ S2 انوالو ہو, L3-4-5 انوالو ہو. تو یہ دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پرائمری ٹی بی لنگ سے آ کے یہ بونز دیکھیں یہ ساری بونز میں. اور کائفوسس کیا ہوتا ہے؟ کائفوسس اور کہ اس کی ہنچ بیک جیسے ہو جاتی ہے, وہ ایسے بینڈ ہو جاتی ہے. دس از اے کائفوسس. یہ جو اس ہڈی کی ڈیفارمیٹی جب آئے گی تو پھر کائفوسس ہو جائے گا. میٹل ٹریک ڈاؤن شیٹس آف مولر مسلز, اور یہ وہ کہتا ہے کہ کولیپس آف ورٹیبرا باڈیز لیڈنگ ٹو اسکولیوسس. اسکولیوسس کیا ہے کہ آپ کی بیک بون ایس شیپ میں ہوگی, ٹیڑھی ہوگی. جب بھی آپ کو یہ ذہن میں رکھیں کہ جو ایس شیپ آئے گی جس کو کہتے ہیں اسکولیوسس, یا ہنچ بیک آئے گی, کبڑے جیسے ہوتے ہیں, یا کائفوسس ہوگا, یہ پیجن چیسٹ بار آ جائے گی. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ 90% سے ابو ٹی بی کا رول ہے, یا پھر اس کے بعد جو بچتا ہے وہ سفلس کا رول ہے.